امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا دور منگل کو اسلام آباد میں ہونے کا امکان۔ امریکہ کی نمائندگی اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر کریں گے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں ان کے نمائندے پیر کی شام اسلام آباد جا رہے ہیں۔ امریکی وفد کل شام اسلام آباد میں ہوگا۔ یقین ہے ایران کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے کے قریب ہیں۔ ایران سے دوستانہ یا مشکل طریقے سے معاہدہ ضرور ہوگا۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، فرانسیسی اور برطانوی جہازوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا۔ ناکہ بندی کی وجہ سے ایران کا روزانہ $500 ملین کا نقصان ہو رہا ہے۔ امریکہ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ ڈیل نہ ہوئی تو وہ کام کریں گے جو 47 سال میں کوئی نہ کر سکا۔ کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ بہتر ہے ایران گھٹنے ٹیک دے۔ ایران کو اچھے معاہدے کی پیشکش کر رہے ہیں، امید قبول کر لے گا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ایران میں ہر پاور پلانٹ اور پل کو تباہ کر دیں گے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ دوسرے مرحلے کے مذاکرات میں شرکت سے انکار کر دیا۔ ایرانی سرکاری خبر رساں ایجنسی ایرنا کا دعویٰ، ایران نے موقف اختیار کیا۔ امریکہ کا رویہ غیر سنجیدہ، مطالبات حد سے زیادہ اور غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ مذاکرات میں بار بار موقف کی تبدیلی پیش رفت میں رکاوٹ ہے۔ امریکہ کے متضاد بیانات نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ نام نہاد بحری ناکہ بندی جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ دھمکی آمیز بیانات کو بھی مذاکرات میں رکاوٹ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیراعظم پاکستان اور ایران کے صدر کے درمیان فون پر 45 منٹ تک بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیراعظم کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے پہلے دور کے لیے ایرانی وفد بھیجنے پر اظہار تشکر۔ خطے میں امن اور استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ ایرانی صدر نے وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کا امن کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امن مذاکرات کے متعلق بات چیت رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ ایران جنگ بندی ختم ہونے میں 2 دن باقی ہے۔ امریکی حکام کا آئندہ کے لاہے عمل پر غور۔ امریکی صدر ٹرمپ کی زیر صدارت سچویشن روم میں اہم اجلاس۔ آبنائے ہرمز سے متعلق نئی صورتحال اور ایران سے مذاکرات پر گفتگو۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے اجلاس کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایرانی حکام سے فون پر بات کی۔ اجلاس میں نائب صدر جے ڈی وینس شریک تھے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت، وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ اور دیگر حکام کی شرکت۔ وال اسٹریٹ جرنل نے بتایا امریکی حکام پاکستان میں بات چیت کے منتظر ہیں اور جلد پیش رفت متوقع ہے۔ ٹرمپ نے خارق آئی لینڈ پر کنٹرول کی تجویز مسترد کر دی۔ پاکستان کا امریکہ ایران کشیدگی کے خاتمے کا مشن، جنگ بندی میں توسیع اور مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے حکام متحرک۔ حکومتی ذرائع کے مطابق پاکستان کی دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی میں توسیع پر مشاورت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے تمام شراکت داروں سے رابطے جاری۔ ایران امریکہ جنگ بندی کی مدت 21 اپریل کو ختم ہوگی۔ اسلام آباد میں غیر ملکی وفود کی آمد کے پیش نظر سخت سیکیورٹی انتظامات، ریڈ زون اور توسیع ریڈ زون بند کر دی گئے۔ راولپنڈی میں بھی سیکیورٹی ہائی الرٹ، بین الضلعی اور پبلک ٹرانسپورٹ معطل، فیض آباد اور 26 نمبر کے اڈے بند۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے 2 ٹینکرز واپس چلے گئے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی فوج نے بوٹسوانا اور انگولا کے جھنڈوں والے بحری جہازوں کو بھیجا۔ اقدام ایران پر مسلسل امریکی سمندری ناکہ بندی کے نتیجے میں ہوا۔ دوسری جانب امریکی فوج کی ایران سے منسلک تیل بردار جہازوں پر چڑھائی کرنے اور بین الاقوامی پانیوں میں تجارتی جہاز ضبط کرنے کی تیاریاں شروع۔ خبر ایجنسی کے مطابق مشرق وسطی سے باہر بھی امریکی فوج کے بحری کارروائیوں کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے۔ ایران کی طرف سے گزشتہ روز کئی تجارتی جہازوں پر حملے کیے گئے۔ ایران نے 2 روز قبل آبنائے ہرمز کھول دی تھی۔ امریکہ نے ایران سے کسی معاہدے تک ناکہ بندی جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ کے پاس ایران کو ایٹمی حق سے محروم کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ایران کسی ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، صرف اپنے دفاع کا قانونی حق استعمال کر رہے ہیں۔ دشمن اپنے مقاصد میں ناکام رہا۔ دشمن نے انفراسٹرکچر، اسکولوں اور اسپتالوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی تہذیب کو نقصان پہنچانے کی کوششیں دشمن کے عزائم ظاہر کرتی ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کی مشیر علی اکبر نے کہا سمندروں کے پار سے سیکیورٹی مسلط کرنے کا دور ختم ہو چکا۔ آبنائے ہرمز کی حفاظت ایران کے ہاتھ میں ہے۔
पेरिस इजलास तमाशा है, बरतानिया और फ्रांस मुदाखलत नहीं, अपने समुद्री रास्तों की फिक्र करें। अमेरिका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई, लेकिन अब भी काफ़ी फासला है। सरबरा ईरानी मुज़ाकराती वफ़द डॉक्टर बाकिर कालिबाफ ने कहा है, अमेरिका ने नाकाबंदी का ऐलान किया, जो एक भोंडा और जाहिलाना फैसला है। दूसरे ममालिक आबनाए हुर्मत से गुजर सकते हैं, मगर ईरान नहीं। ये नामुमकिन है। अमरीकी माइन स्वीपर मौजूदा अपोजिशन से 1 इंच भी आगे ना बढ़े। अमरीकी माइन स्वीपर आगे बढ़ा तो अब फायरिंग करेंगे। दुश्मन समझता था ईरान 2 से 3 रोज में हथियार डाल देगा। ईरान ने 40 रोज जंग लड़ी। जंग में दुश्मन के 170 से 180 ड्रोन्स निशाना बनाए गए। अमेरिका का F-35 लड़ाका तैयारा भी निशाना बनाया। मुल्क की मुसल्लह अफवाज हर हाल में आखिरी सांस तक दिफा जारी रखेगी। ईरान की मुसल्लह अफवाज मुल्क की आज़ादी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी दिफा हर महाज पर तैयार है। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी ने कहा कि दुश्मन का फैसला कुन मुकाबला किया जाएगा। ईरानी अफवाज जज्बा कुर्बानी और गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ डटी हुई है। उनकी उंगलियां ट्रिगर पर होंगी और वो हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार है। अगर जंग दोबारा शुरू की गई तो ये आलमी होगी। नए मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ के मुशीर जनरल मोहम्मद रजा ने खबरदार कर दिया। कहा, ईरान ने अभी तक अपने सबसे तबाहकुन हथियारों को इस्तेमाल नहीं किया। बहुत से अहदाफ ऐसे हैं जिन्हें निशाना नहीं बनाए। ईरान खित्ते में तेल की पैदावार को मुस्तकिल तौर पर रोक सकता है। अगर उन्होंने ईरान के बिजली घरों को निशाना बनाया तो अपने बिजली घरों से भी महरूम हो जाएंगे। खित्ते में अमरीकी अड्डे खत्म ना किए गए तो खुद जाकर उन्हें खत्म कर सकते हैं। ईरान का नायब सदर यूरोपीय कमीशन के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीकी और इजरायली जारयत की हमायत करने वाले अब आलमी कवानीन पर लेक्चर दे रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ में गैर मशरूत राहदारी के यूरोपीय मुतालबात मुनाफ़कत हैं। ईरान के खिलाफ फौजी जारयत के बाद ऐसे मुतालबात की कोई अहमियत नहीं रहती। यूरोपीय यूनियन इसराइल की खुली जारयत पर खामोश रहकर दूसरों को इखलाकियात का दर्स दे रही है। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरकर आने वाला पाकिस्तानी जहाज खाम तेल लेकर कराची पहुंच गया। तर्जुमान KPT के मुताबिक शालामार जहाज 8 करोड़ लीटर खाम तेल के साथ कराची बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो गया। शालामार जहाज मुत्तहिदा अरब इमारात से खाम तेल पाकिस्तान लाया। ज़राए ने बताया, शालामार खाम माल के साथ आबनाए हुर्मुज़ से निकलने वाला पहला जहाज है। अमरीकी नाकाबंदी के बाद पाकिस्तानी झंडे वाला जहाज गुजरा था। शालामार आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के तकरीबन 3 रोज